أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بے شک میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہی ہے تو اسی کو پوجو. یعنی جب تم نے جان لیا کہ تمہارا پالنہار ایک اللہ ہے تو اب تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت کر. اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے لیے جہنم تیار ہے. اور اگر ایسا نہیں کرے گا یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا جو سیدھا راستہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں محل تیار کر دیا. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں میں یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اللہ نے مجھے بنی اسرائیل کی طرف رسول کیا ہے اور مجھے ایک شریعت عطا کی ہے انجیل کی شکل میں، یعنی حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کا نام ہے انجیل. اور وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے، ایک قانون دیا ہے، ایک راستہ بتایا ہے زندگی گزارنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے انجیل کے ذریعے بھی بنی اسرائیل کو ایک طریقہ اور ایک طریقہ بتایا اور عبادت کرنے کا طریقہ بتایا. تو اللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں پچھلی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں یعنی گواہی دیتا ہوں کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے اور اس پر میرا مکمل ایمان ہے، تو اب تمہیں تو چاہیے کہ میں تو پہلے سے بنی اسرائیل کا نبی ہوں، پہلے سے تمہارے پاس تورات آ چکی ہے اور موسیٰ علیہ السلام جیسے عظمت والے نبی اللہ نے تجھے عطا کر دیا ہے. اور پھر ان کے بعد اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں اور میں اللہ کے فضل سے مردے زندہ کرتا ہوں اور گنجے کو باغ دیتا ہوں اور سفید داغ والے کو اسے شفا یاب کرتا ہوں اور مادر زاد اندھے کو روشنی دیتا ہوں اور جو تمہارے ماں باپ گھر میں کھاتے ہیں اور کچھ چھپاتے ہیں میں اس کی خبر دیتا ہوں. اب تو تمہیں مان لینا چاہیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اب تو مان لینا چاہیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن انہوں نے نہیں مانا. تو وہی اسی کا ذکر ہے. پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا یعنی کفر کرنا مانا انکار کرنا، جب ان کے لوگوں نے انکار کیا تو پھر کیا ہوا دیکھیے. عیسیٰ علیہ السلام بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف. حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں. آپ گواہ ہو جائے. کچھ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جب ان سے انکار پایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں. تو کچھ نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم دین خدا کی مدد کریں گے، ہم دین خدا کی مدد کریں گے. دین خدا کی مدد کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کو آگے بڑھائیں گے. اور آپ اس بات پر گواہ ہو جائے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس بات پر گواہ ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ جتنے بھی نبی آئے سب کے ماننے والے مسلمان. یہ مسلمان کوئی 1400 سال پرانا نہیں ہے. جہاں سے انسانیت چلی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے وہ مسلمان تھے، حضرت حوا مسلمان تھے، سمجھے نہیں؟ ہاں اپنے الگ الگ زبانوں میں سب کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے. آگے دیکھیے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. پھر آگے ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور کافروں نے مکر کیا. تو ان لوگوں نے کہا پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں. پھر انہوں نے دعا کیا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا یعنی انجیل پر، اور ہم رسول کے تابع ہوئے یعنی ہم رسول کی پیروی کرنے والے ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہو گئے. تو ہمیں حق یعنی سچائی کا ساتھ دینے والا بنا دے، سچائی کا گواہی دینے والا بنا دے. اور کافروں نے مکر کیا اور جو کافر تھے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا. وہ تو کہتے رہے دھوکہ دیا. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو اللہ نے کہا کہ تم مذاق کر رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ اللہ کو تم دھوکہ دے رہے ہو. اللہ نے تمہاری بربادی کے لیے خفیہ تدبیر کر دیا اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی جو چاہے سو کرے. اور اگر کوئی بندہ کسی کو دھوکہ دینا چاہے تو وہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ اس کو اسی گڈھا میں ڈبا دے گا. اگر کوئی کسی کو برباد کرنا چاہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس بندے کو برباد کرنا چاہ رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو اسی گڈھے میں
तबाह कर देगा, इसलिए किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं। आगे लेते إذ قال الله يا عيسى متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یعنی جتنی عمر ہم نے تجھے دی ہے اتنی عمر عطا کریں گے، اور پھر اس کے بعد موت کے ساتھ تجھے انتقال کروائیں گے، موت دیں گے، اور پھر زمین میں تجھے دفن کریں گے. یہ مطلب ہے یہاں کہ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا وہ جب وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا سے اٹھا لیا. ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے، اور پھر قیامت کے قریب آئیں گے، شادی کریں گے، حکومت کریں گے 40 سال پھر، اور وہی ایک ایسا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا جس وقت کوئی کافر نہیں ہوگا دنیا میں، ایک بھی کافر نہیں ہوگا. اور جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جائیں گے دھڑا دھڑ کافر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے 40 سال کے بعد قیامت آ جائے گی. اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیرووں کو، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے عیسیٰ تم گھبراؤ نہیں، تمہیں ٹینشن لینے کی بات نہیں، جو ذمہ داری ہم نے دی ہے اس ذمہ داری کو نبھاتے رہو، کافر تمہارا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے، اور میں تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، یعنی آسمان پہ اٹھا لوں گا، اور صرف تجھے ہی نہیں بلکہ جو تجھے ماننے والے ہیں ان کو بھی میں کافروں سے پاک کر دوں گا. تو اس کا واقعہ سورہ کہف میں آئے گا، انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال کی نیند دے دی. جس علاقے میں تھے اس علاقے میں کچھ چھوڑ دیے وہ لوگ اور چلے گئے ایک پہاڑ کی کھو میں کہ کہیں ہمیں قتل نہ کر دے یہ لوگ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سلا دیا. 300 سال تک وہ سوئے رہے. 300 سال کے بعد جب وہ اٹھا تو سکہ لے کر گیا بازار میں کچھ خریدنے، دیکھا ارے ہم لوگ کہاں آ گئے، اور یہ سب اللہ کے ولی تھے. عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر کے اللہ کی عبادت گزار بندے تھے، عبادت کے لیے انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا جس علاقے میں وہ چین سکون سے رہ رہے تھے. تو جو وہ سکہ لے کر گئے تو لوگ پہچان ہی نہیں رہے، بولے تم کس زمانے کے آ گئے، یہ سکہ نہیں چلتا ہے. اور ان سے پوچھا جاتا ہم کتنے زمانے سوئے تھے، بولا شام میں تو سوئے تھے، بولا شام میں تو سوئے تھے اور صبح اٹھ گئے، لیکن اس پر کتنے دنوں کی نیند آئی، 300 سال کی نیند آئی. اسی طرح سے جو لوگ نیک ہیں اور آج اپنے سکون کو برباد کر رہے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، بھوکا پیاسا رہتے ہیں اللہ کے لیے، قیامت کے دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. لیکن جب اس سے پوچھا جائے گا کتنی دیر رہے قیامت کے دن میں، میدان محشر میں کتنی دیر رہے، کہے گا جیسے شام کو سوئے اور صبح اٹھ گئے، یا 2 رکعت نماز نفل کے لیے نیت کی اور سلام پھیر دیے. تو قیامت کی اتنی زیادہ گرمی، تپش اور آگ جیسی گرمی اور تمام طرح کی اذیتیں، تکلیفیں صرف کافروں کے لیے، صرف کافروں کے لیے، مکاروں کے لیے. لیکن اللہ کے نیک بندوں کے لیے سب کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نبی رحمت کو جھنڈا عطا کرے گا، سارے نیک اس جھنڈے کے نیچے ہوں. اور قیامت کے دن وہ قیامت ان لوگوں پر تھوڑی ہے، قیامت تو کافروں کے لیے ہے کہ میرا کھایا پیا اور میری زمین کو گندا کیا. تمہیں تو چاہیے تھا کہ تمہیں میری عبادت کرو، لیکن تم نے زمین کو گندا کیا، جھوٹ بول کر کے، فساد کر کے، جھگڑے کر کے، زنا کر کے، چغلی کر کے، سود کھا کر کے، دوسرے کو دھوکہ دے کر کے. آج دیکھ جو ہم دنیا میں تم بادشاہ بنا پھرتا تھا، آج تیری بادشاہت کہاں چلی گئی. وہ تو سب کہیں گے آج میری بادشاہت کسی کام کی نہیں، آج میری دولت نہیں کام آ رہی ہے، اور سب شرمندہ ہوں گے، شرم کے مارے اپنا منہ نوچیں گے، ہاتھ کاٹیں گے، دانت کاٹیں گے، اور کہیں گے کہ میں کیا کر لیا، کاش کہ میں اس آدمی کے پاس نہیں بیٹھا ہوتا، کاش کہ میں اس آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا. لیکن وہ کاش ہے، وہ بیکار ہے، سب ختم. اس لیے زندگی ملی ہے، یہاں جو میسر آپ کو آ رہا ہے جتنی زیادہ ہو سکے نیکی کر لیجیے. قیامت کے دن ماں بیٹے سے کیوں بھاگے گی، بیٹا باپ سے کیوں بھاگے گا؟ اسی لیے اس کو ڈر ہوگا کہیں یہ نیکی مانگ نہ لے. اس میں ایک اور بات، وہاں تو ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے لوگ ترسیں گے، یہاں اتنے آفرز ہیں تو بھی نیکی نہیں کر رہے ہیں. دوسری ایک اور بات، جو لوگ نیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور رحمت نازل فرمائے اور آپ کو اور زیادہ دل کو صاف کرے اور زیادہ عبادت گزار بنائے. لیکن یاد کر لیجیے، ایک بندہ برائی کیا اور آپ نے اس برائی کو بیان کر دیا، آپ کی نیکی چھین کر کے اس کو دے دی جائے گی، آپ کی نیکی چھین کر کے اس کو دے دی جائے گی. اس لیے کسی کی برائی نہیں، کسی کی چغلی نہیں، کسی کی غیبت نہیں. کوئی برا ہے وہ اپنے لیے برا ہے، کوئی بدماش ہے وہ اپنے لیے بدماش ہے، کوئی ابلیس ہے اپنے لیے ابلیس ہے. اس کی ابلیسیت سے آپ کو کیا. ہاں اس میں ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی کھلا شراب پیتا ہے
تو اس کے بارے میں کسی کو بتانا کہ وہ شرابی ہے، کوئی چغلی بھی نہیں ہے، کوئی غیبت بھی نہیں، کوئی کھلم کھلا نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں بتانا کہ وہ نمازی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کوئی، کیونکہ وہ تو کھلم کھلا کر رہا ہے، ظاہر وہ خود چاہ رہا ہے، کوئی بدماش ہے، لڑکی باز ہے، کھلم کھلا کرتا ہے، تو اس کے بارے میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ذکر ہو جائے تو کوئی گناہ، کیونکہ وہ چاہ رہا تھا کہ سب ہم کو جانے، بدماشی کی وجہ سے ہم کو پہچانے، اور وہ دنیا کو جنا رہا ہے، لیکن کوئی چھپ کر کے گناہ کر رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، گانا سن رہا ہے، یا لڑکی بازی کر رہا ہے، یا چوری چکاری کر رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس بات کو چھپا دیں۔ اس ضمن میں قیامت تک تیرے منکروں پر، یعنی قیامت تک کے لیے میں تمہاری حفاظت کر دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، یعنی جو اللہ کے عبادت گزار ہے وہ بھی، جو اللہ کے نافرمان ہے وہ بھی، سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں تم جھگڑتے ہو۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا ساری نشانیاں جان لینے کے بعد بھی کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، یہ اگر مگر تگر، اور مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہو نا، سب فیصلے ہم کر دیں گے، تمہاری ساری اکڑ نکال کر کے رکھ دیں گے، اور وہاں پہ بڑے بڑے فرعون اور نمرود زمین چاٹتے نظر آئیں گے، ابو جہل و لہب، اور آج کے جو شیطان بڑے بڑے ابلیس ہے جو 60-70 سالہ زندگی پا کر کے ابلیسیت پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور سماج میں برائی پھیلا رہے ہیں کہ فلانا کا بیٹا ایسا، فلاں کی بیٹی ایسی، فلاں کا شوہر ایسا، فلاں کی بیوی ایسی، وہ سارے بدماش قیامت کے دن زمین چاٹ رہے ہوں گے۔ اس لیے آپ گناہ سے بچیے، اور اگر جو گناہ کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کریں؟ وہ معالی نہیں